الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا مبلغ والله يهدي وإنما أنا قاسم والله يعطي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ينصرني من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اپنی لاشک لارس کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس یقیناً ایک رسول آ گئے، پیغمبر آ گئے جو تم ہی میں سے ہیں، تمہاری طرح ایک انسان ہیں، تمہاری ہی طرح تمہاری قوم کے ایک فرد ہیں۔ عربوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں متوجہ فرمایا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بعثت اور سب سے پہلی دعوت اور تبلیغ وہ عربوں کو تھی، مکہ والوں کو، مدینہ والوں کو، اس لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں اور ان پر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا احسان جتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے ہی میں سے ایک رسول بھیجا، تمہارے ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا، تو تمہارے اوپر زیادہ حق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی نبوت کا، ان کی رسالت کا، ان کی دعوت اور تبلیغ کا۔ جب تم ان کی قوم کے لوگ ہو، ان کے گھر کے لوگ ہو، ان کو اچھی طرح جانتے ہو، بوجھتے ہو، تمہارے یہاں وہ پیدا ہوئے، تمہارے یہاں پلے بڑھے، ساری زندگی جتنی تمہارے سامنے ان کی ہے اتنی کسی کے سامنے نہیں، اس لیے تمہارے اوپر سب سے زیادہ ضروری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر اپنا تن من دھن قربان کر دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کو عالم میں پھیلانا اور پہنچانا۔ جتنا ضروری مکہ والوں تمہارے لیے ہے، جتنا ضروری مدینے والوں تمہارے لیے ہے، جتنا ضروری عرب تمہارے لیے ہے، اتنا کسی کے لیے نہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اللہ فرما رہے ذرا سی تکلیف، ذرا سی پریشانی تمہاری ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں گزرتی ہے، آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت غم ہوتا ہے اور آپ کے اوپر ایک بہت بڑا صدمے کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، تمہاری ذرا سی بھی تکلیف ان کو برداشت نہیں ہے۔ حریص علیکم، اور تمہیں ایمان پہنچانے کا اور تمہیں قرآن پہنچانے کا اور تمہیں سنت پہنچانے کا، تمہیں شریعت پہنچانے کا، تمہیں جہنم سے اور جنت میں لے جانے کا جتنا شوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور جتنی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اتنی کسی کو نہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین، خاص طور پر جنہوں نے رسول اللہ کی بات کو قبول کر لیا، ایمان کے اندر داخل ہو گئے، رؤوف الرحیم، ان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہربان ہیں، بہت زیادہ ان کے لیے شفیق ہیں، بہت زیادہ ان کے اوپر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے لیے اللہ نے اپنے دو نام جمع نہیں کیے، اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دو نام عطا فرما دیے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کے اوپر مہربان ہے، پوری انسانیت کے اوپر رحم کرنے والا ہے، اللہ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اللہ نے یہ دونوں نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر رؤوف بھی ہے، تمہارے اوپر رحیم بھی ہے۔ جیسے میں اللہ پوری انسانیت کے لیے رؤوف ہوں، پوری انسانیت کے لیے رحیم ہوں، ایسے ہی تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رؤوف ہے اور تمہارے لیے رحیم ہے۔ اس پر اشارہ ہے کہ دعوت دینے والوں کو، تبلیغ کرنے والوں کو، اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کو وہ غم، وہ تڑپ، وہ فکر، وہ بے چینی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھی،
وہ درد و غم فکر و بے چینی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات دن صبح و شام اس فکر میں تھے کہ پورا ایمان، پورا قرآن، پوری سنت، پوری شریعت پوری امت میں زندہ ہو جائے۔ وہ درد و غم فکر و بے چینی اگر ہمارے اندر ہے، پھر تو ہم تبلیغ میں آگے بڑھیں گے، پھر تو ہم دعوت میں آگے بڑھیں گے، پھر تو راہ خدا کی نقل و حرکت چلت پھرت اس کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہمارے اندر غم نہیں ہے، درد نہیں ہے، فکر نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، اور امت کو، انسانیت کو خیر پہنچانے پر ہم حریص نہیں ہیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے، اس وقت تک کام ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لیں گے۔ اور پھر اس آیت کی روشنی میں جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، اللہ نے عرب کو فرمایا، مکے والوں کو فرمایا، مدینے والوں کو فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے درمیان تمہارے ہی میں سے رسول آئے ہیں، تمہارے میں سے پیغمبر آئے ہیں۔ عربوں، جتنا تمہیں اپنے نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، جتنا حق تمہارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جتنی اتباع اور اطاعت تمہیں کرنی ہے، وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو، اس لیے تمہیں سب سے زیادہ دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں دینی ہیں۔ اللہ نے اس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا در، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا غم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی بے چینی حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کو عطا فرمائے، جن کے اندر ایک ڈر تھا، ایک غم تھا، ایک کڑھن تھی، ایک تڑپ اور ایک بے چینی تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جن کے اندر طلب ہے، جن کے اندر شوق ہے، جن کے اندر رغبت ہے، جن کے اندر چاہت ہے، انہیں میں اسلام پہنچاؤں گا، انہیں میں دین پہنچاؤں گا۔ ان کی فکر، تڑپ، کوشش یہ تھی کہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرب میں، عجم میں، پوری دنیا کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو جائے، سنت زندہ ہو جائے، شریعت زندہ ہو جائے۔ رات بھر بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں، کیا بات ہے، کیوں نہیں سو رہے؟ فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے گا تو جاگنے والے ایک نہیں دو ہو جائیں گے۔ ایک غم، ایک فکر امت کا مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کو تھا، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے گنگوہ میں بھیجا، گنگوہ میں بھیجا، جب وہ قرآن نہیں جانتے تھے، جب وہ حدیث نہیں جانتے تھے، جب وہ سنت نہیں جانتے تھے، جب وہ شریعت نہیں جانتے تھے، جب وہ ایمان اور عمل کو عالم میں پھیلانا، پہنچانا نہیں جانتے تھے، اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گنگوہ میں بھیجا، اور انہوں نے گنگوہ میں رہ کر قرآن سیکھا، انہوں نے گنگوہ میں رہ کر سنت سیکھی، انہوں نے گنگوہ میں رہ کر شریعت سیکھی، انہوں نے گنگوہ میں رہ کر عبادت سیکھی، دعوت سیکھی، جس کا اقرار انہوں نے خود کیا ہے۔ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگ پہنچے مستورات کے ساتھ، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بات کی، فرمایا جو کچھ علم و عمل، جو کچھ قرآن و حدیث میرے پاس ہے، جو کچھ میرے پاس دینی اور دعوتی محنت ہے، وہ سب آپ کے گھر سے مجھے ملی ہے۔ میں آپ کے گھر کا غلام ہوں، میں آپ کے گھر کا خادم ہوں۔ غلام کو اگر کوئی عمدہ اعلیٰ بہتر چیز مل جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے آقا کی خدمت میں اس کو پیش کرے۔ اس لیے گنگوہ والوں کو تحفے میں دینے کے لیے سوائے دعوت کے اور تبلیغ کے میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات جتنا گنگوہ والے سمجھ سکتے ہیں، جتنا سہارنپور والے سمجھ سکتے ہیں، جتنا مظفر نگر والے، شاملی والے سمجھ سکتے ہیں، جتنا حلقہ میرٹھ والے سمجھ سکتے ہیں، اتنا ان کی بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جتنی ذمہ داری حلقہ میرٹھ والوں پر ہے، سہارنپور والوں پر ہے، گنگوہ والوں پر ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ہمارے دیار میں، ہمارے علاقے میں ہماری بھاشا بولنے والا اور ہمارے جیسا جسم اور ہماری جیسی استعداد اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرب میں بھیج کر عرب والوں پر احسان جتایا، اور قرآن میں کہا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ہم نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا ہے، اس میں تمہارے لیے شرف ہے کہ یہ قرآن تمہاری زبان میں ہے۔ تو دعوت اور تبلیغ یہ اردو زبان میں ہے، ہماری زبان میں ہے۔ اگر ہم نے دعوت کے لیے قربانیاں نہ دی، ہم نے دعوت کے لیے اپنی صلاحیت استعدادیں نہ لگائی، تو اللہ کا ہمارے سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ عربوں نے ہمیں کئی سال پہلے کہا کہ یہ نقل و حرکت چلت پھرت اللہ نے ہمیں دی تھی، لیکن ہم اس نقل و حرکت کو چھوڑ چکے، اور ہم اس محنت کو چھوڑ چکے۔ آج ہمارے یہاں مکہ ہے، مدینہ ہے، آج ہمارے یہاں عرب ہیں، علماء ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہاں تم سے سیکھنے کے لیے تبلیغ آ رہے ہیں، ہم تم سے یہاں سیکھنے کے لیے دعوت آ رہے ہیں، ہم تم سے سبق لینے کے لیے آ رہے ہیں کہ ہمیں سبق سکھلاؤ کیسے اپنے گھر کو ہم دیندار بنائیں، ہمیں سبق سکھلاؤ کیسے ہم اپنے محلے والوں کو دعوت پر
खड़ा करें, हमें सबक सिखलाओ कैसे हम सुन्नत और शरीयत को, इबादत और दावत को दुनिया में जिंदा करें। याद रखो, हमने नेमत की कदर न की, आज हम ये नेमत तुमसे लेने के लिए आ रहे हैं। अगर तुमने नेमत की कदरदानी न की और तुमने दावत को, तबलीग को अपने सीने से न लगाया और इसके तकाज़ों पर तन मन धन को कुर्बान न किया, तो अल्लाह की किसी ने कोई रिश्तेदारी नहीं है। अल्लाह तुमसे काम ले लेगा, अल्लाह तुमसे काम छीन लेगा और अल्लाह तबारक व तआला दूसरों के हवाले इस काम को कर देगा। अल्लाह के यहाँ कदरदानों को देखा जाता है, शुक्रगुजारों को देखा जाता है, ताबेदारों और फर्माबरदारों को देखा जाता है। नबियों की औलाद है, पैगंबरों की औलाद है। बनी इसराइल, उन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया, उन्होंने रसूलुल्लाह का इनकार कर दिया, उन्होंने कुरान को मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने दुनिया ही में उन पर लानत करवाई। लुअनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम के जरिए और दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए नबियों की औलाद पर लानत हो गई। अल्लाह की किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। बार बार हमारे फरमाते थे निजामुद्दीन में कि अगर नबियों की औलाद दीन को, दावत को छोड़ेगी तो ज़लील व ख़ार हो जाएगी, और बनियों की औलाद दीन को, दावत को, सुन्नत और शरीयत को सीने से लगा लेगी। अल्लाह उनको इज्जतों की बुलंदियों पर, चोटियों पर पहुंचा देगा। कुरान कहता है ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, आपस में एक दूसरे का ताउन करो, मदद करो, एक दूसरे की नुसरत करो। हम देखना चाहिए हमें कितना बड़ा हमारा सूबा यूपी है और कितने बड़े बड़े जिले और कितनी बड़ी बड़ी मसाजिद और कितने बड़े बड़े उलमा, सुलहा, अइम्मा। आज भी अगर हम देखें दारुल देवबंद के अंदर आपको नजर आएंगे कि ये कहाँ के आलिम हैं, कि ये बनारस के हैं, ये कहाँ के हैं कि ये आजमगढ़ के हैं, ये कहाँ के हैं कि ये फला इलाके के हैं। दूसरे इलाके के उलमा, सुलहा, अइम्मा दूसरे इलाके के अंदर मौजूद हैं, और अल्लाह ने ये नक़्ल और हरकत चलत फिरत हमें इस इलाके में अता फरमाई और उन इलाकों को हमारे इलाकों से जोड़ दिया कि तुम्हारी जमातें वहाँ जाएं और वहाँ जाकर मेहनत करें, काम करें। और अगर हम अपनी जमातें वहाँ न भेजेंगे और उस तकाज़ों को पूरा न करेंगे तो फिर अल्लाह की वो मदद नुसरतें जो हमारे साथ होनी थी नहीं होगी। इसलिए अल्लाह का जवाब नहीं होगा। हम खुद अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, अपनी मेहनतों को देखें कि हमने अपनी मस्जिदों में, अपने हलकों में, अपने ठियों में कितनी मेहनत की है। हमारे जान, माल, वक्त ज़्यादा इबादत और दावत पर लग रहा है या दुनिया पर लग रहा है, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने हमारे इलाके को दावत की मेहनत में और इल्म व अमल की मेहनत में नुमाया किरदार अता किया है कि हमारे साथ कमज़ोर दिलों को जोड़ा जा रहा है। तो अब भी हमारे बुजुर्गों को, हमारे अकाबिरीन को हमसे उम्मीदें हैं कि जितना जमातें सहारनपुर की, जितना जमातें मेरठ की, जितना जमातें हल्का मेरठ की काम कर सकती हैं, उतना दूसरे इलाकों की नहीं कर सकती। इसलिए उनको हमारे साथ जोड़ा गया। हमारे से अच्छा गुमान हमारे अकाबिरीन को, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह को है। हजरत बार बार फरमाते हैं निजामुद्दीन में, मरकज़ में, कि भाई सहारनपुर तो हमारा ज़िला है,
سہارنپور تو ہمارا ضلع ہے، یہ تو ہمارے گھر کے لوگ ہیں، تو سہارنپور والوں سے اتنا تعلق اور اتنا اچھا گمان، اور گنگو والوں کے تو کہنے ہی کیا کہ 10 برس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں رہے، تو یہاں والوں کی محبت تو لوگوں کے دلوں کے اندر ہے۔ لیکن اگر ہم نے محنت میں کمزوری کی اور محنت میں کمی کی اور جو تقاضے ہمیں دیے گئے ہم نے ان تقاضوں کو پورا نہ کیا، پھر یہ محنت اور یہ دولت دوسروں کو مل جائے گی۔ جیسے بار بار ابھی ہمارے سامنے بات آ گئی کہ وہ ضلع والے کہہ رہے ابھی 2-3 مہینے بھی نہیں ہوئے صحیح طور پر، لیکن وہ کہنے لگے کہ بھائی بدل دو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو تقاضا دیا گیا تھا ہم نے اس تقاضے کو پورا نہیں کیا، اس لیے ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اور اب عزائم کریں، ارادے کریں، نیتیں کریں پورے جوش کے ساتھ اور پوری قوت اور ہمت کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہمیں عبادت کو، دعوت کو جمع کر ساری دنیا میں جماعتیں لے کر جانا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی پرانی پیاری بات ہے، فرماتے تھے جتنا دور جاؤ گے اتنا نور آئے گا، جتنا دور کے لیے نکلو گے اتنا ایمان و عمل کا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پڑھائیں گے۔ گھر میں رہتے ہوئے تو زندگی گزر گئی، علاقے میں رہ کر تو صدیاں گزر گئی، اب گھر میں رہنے کا وقت نہیں ہے، اب علاقے میں رہنے کا وقت نہیں ہے، اب عالم میں پھرنے کا وقت ہے۔ ہمیں تو افریقہ میں جانا ہے، امریکہ میں جانا ہے، ہمیں تو چین و جاپان میں جانا ہے، ہمیں تو دنیا کے کونے کونے خطے میں جانا ہے، اور ہم اپنے صوبے یوپی میں جانے کو تیار نہیں۔ ہمیں جو ضلع دیا گیا، تقاضا دیا گیا، ہم وہاں بھی اگر جانے کو تیار نہ ہوئے تو پھر عالم کے تقاضے ہم سے کیسے پورے ہوں گے؟ عالم کے تقاضے ہمارے جب ہی پورے ہوں گے جب ہم تقاضوں پر اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ مال زیادہ خرچ ہوگا، ہم یہ نہ دیکھیں کہ جان زیادہ خرچ ہوگی، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو تبلیغ ہے، اسی لیے تو دعوت ہے کہ لوگ پوچھ نہیں رہے، لوگ سن نہیں رہے، لوگ قریب نہیں آ رہے ہیں، ان کو قریب کرو، ان کو قریب کرو، ان کو مسجدوں سے جوڑو، ان کو عبادت سے جوڑو، ان کو دعوت سے جوڑو۔ تن من دھن قربان کرنا ہی تو تبلیغ کی روح ہے اور جان ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسجد میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت چوتھا کلمہ پڑھو، وہ ثواب نہیں ملے گا جو اجر و ثواب تمہیں بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے پر ملے گا۔ چوتھا کلمہ بازار میں پڑھ لیا 10 لاکھ گناہ معاف ہو گئے، 10 لاکھ نیکیاں مل گئی، 10 لاکھ درجے جنت میں بلند ہو گئے، اور جنت کے اندر ایک محل مل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد میں تو اللہ کا ماحول ہے، دین کا ماحول ہے، یہاں وہ اجر و ثواب نہیں ہے جو اجر و ثواب بازار میں ہے، کہ بازار میں ماحول جہالت کا ہے، غفلت کا ہے، وہاں چیزوں کے بھاؤ اور ان کی قیمت کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ جب تم وہاں جا کر اللہ کی بڑائی اور کبریائی بولو گے تو 10 لاکھ گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 لاکھ نیکی ملیں گی، کہ وہاں ماحول نہیں ہے۔ تو جن علاقوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں ماحول نہیں ہے، جب ہماری جماعتیں وہاں جائیں گی اب دعوت کا اجر بڑھے گا، دعوت کا ثواب بڑھے گا، اب دعوت پر ایمان اور حقیقت کی، ایمان کی اور اعمال کی حقیقت ہمارے سینوں پر کھلے گی۔ جب ہم غیر ماحول کے اندر، غیر مانوس ماحول کے اندر کام کریں گے تو اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ وہاں جائیں گے تو وہاں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانیاں کب ہم دیں گے؟ ہمیں تو جانیں قربان کرنی تھی اور ہم مال قربان کرتے ہوئے اور وقت قربان کرتے ہوئے گھبرا رہے۔ اس لیے سب نیتیں کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ لے کر اپنی مسجد سے سارے عالم کے تقاضے ہمیں اپنے گھر سے، اپنی ذات سے پورا کرنے ہیں۔ اس لیے سب ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ اور یوں کہو کہ انشاءاللہ ان 3 مہینے کے اندر ہم 5 ماہ کا بھی سفر کریں گے اور 2 ماہ کا بھی سفر کریں گے، اور جن کے 3 چلے نہیں لگے وہ 3 چلے کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کریں گے، تیسری مرتبہ، دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ۔ ہر تقاضا ہمیں اپنی ذات سے، اپنی مسجد سے انشاءاللہ پورا کرنا ہے۔ تشریف اللہ قبول فرمائے۔ اب ہمت کر کے جو ساتھی ابھی بیرون جا رہے ہیں 5 ماہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں۔ 3 دفعہ 4 مہینے لگ گئے ماشاءاللہ، وہ ہمت کر کے پیش کریں۔ 5 ماہ کے لیے بتائیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیں بھائی۔ ابا شمیم ماشاءاللہ، محمد سلیمان ماشاءاللہ۔